بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے، اور مولانا روم علیہ الرحمہ نے بہت سے فلسفی مسائل کو بہت خوبصورت انداز میں اور بہت سی مثالیں دے کر اتنا آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ یہ کتاب بہت بڑے فلاسفر سے لے کر ایک درمیانے سطح کا آدمی اور درمیانے سطح کے آدمی سے لے کر ایک عام انسان تک بھی اگر اس کو توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو دین کے جو حقائق ہیں، جو فلسفہ ہے، جو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، جو وزڈم ہے، اور جو قرآن و سنت کے جو احکام ہیں ان کی صداقت و حقانیت کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر میں اشعار کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کے ساتھ سکون محسوس کرتی ہے، اور جب بھی وہ اپنے اصل سے جدا ہوگی تو وہ پریشان ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ جب تک کوئی بھی چیز اپنے اصل پر رہے گی تو اس میں سکون ہوگا۔ جیسے ہی اپنے اصل سے اس کو جدا کریں گے تو وہ پوری کوشش کریں گے واپس اپنے اصل کی طرف جانے کے لیے۔ دیکھیں، پانی کی اصل ہے سمندر۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ پانی ڈالیں گے، اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے تو وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، وہ چلتا ہے۔ اور دنیا بھر کے ندی، نالے، نہریں، دریا، یہ سب کے سب ان کا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی یہی پانی جو ندی نالوں میں، دریاؤں نہروں میں بہتا ہے تو جب سمندر میں پہنچتا ہے تو اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اب مٹی کو جدا کریں اور پھینکیں اوپر کی طرف تو تھوڑی دیر تو یہ مٹی جدا ہوگی، الگ ہوگی اپنے اصل سے، لیکن جیسے ہی جس قوت کے ساتھ ہم نے پھینکا ہے وہ طاقت ختم ہوئی، واپس مٹی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ ہر چیز ایسی ہی ہے۔ آپ کائنات کی جس بھی چیز پر غور و فکر کریں گے تو ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کی ایک اصل ہے، اور جب تک وہ اپنے اصل کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو اس میں سکون رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے اصل سے جدا ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ اسی اصول کے تحت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان تمام اشعار کا جو لب لباب جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی تو نے غور و فکر کیا
تیری اصل کیا ہے، تو بذات خود کیا ہے۔ انسان اگر تو اس وجود کا نام ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس وجود کو انسان کہتے ہیں، تو پھر جب ایک وقت آتا ہے تو اسی وجود سے پھر نفرت کیوں کی جاتی ہے، اسی وجود کو اٹھا کر زمین کے اندر کیوں پھینکا جاتا ہے۔ یہ انسان پھر چلتا پھرتا کیوں نہیں ہے، پھر یہ انسان بولتا چلتا کیوں نہیں ہے، پھر یہ انسان حرکت کیوں نہیں کرتا، پھر اس انسان کے وہ ساری جو اس کے ساتھ اس کے نام پر جائیدادیں ہوتی ہیں وہ اس کے نام سے منتقل کر کے دوسرے کے نام کیوں ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا اس جو عنصری وجود ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ جس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ واپس وہیں چلا جاتا ہے، اس کے ساری ضروریات وہاں ہی سے پوری ہوتی ہے، چونکہ یہ بنا مٹی سے ہے لہذا یہ واپس بھی مٹی ہی میں چلا جاتا ہے، جس چیز سے یہ بنا ہے وہاں ہی واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان نہیں ہے، انسان اس کے ایک اندر ہے، اور جو اس کے اندر ہے وہ مادہ نہیں ہے، کیونکہ جو مادی چیز ہوتی ہے اس میں مقدار پائی جاتی ہے، تولیں گے تو وہ تول جائے گا، اس کو ناپیں گے وہ آپ اس کو ناپ سکتے ہیں، اس کو آپ احساس اس کے لیے کوئی نہ کوئی میٹر آپ بنا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیمانہ بنا سکتے ہیں۔ تو جو انسان کے اندر ہے جس کے کنیکشن سے یہ انسان بنتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 سینٹی میٹر ہے یا 1 گز ہے، یا اتنا اس کا اتنے میل اس کا میجر کر سکیں؟ کوئی ہے اس کو اس کی مقدار کو بیان کرنے کا آپ کے پاس کوئی چیز؟ تو پتہ چلا اچھا جب وہ داخل ہوتی ہے تو کوئی آپ کے پاس کائنات کا ایسا آلہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں اب وہ اندر جا رہی ہے، اب اس کو جسم کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہے وہ چیز جو اس کو جسم کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے، اب وہی انسان حرکت کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے انسان کے جسم سے، اسے نکالا جاتا ہے، تو ہاسپٹل میں انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، گھروں پر ہوتی ہے، انسان کی نظریں بھی ہیں، مشینیں بھی لگی ہوتی ہیں، ساری کائنات کے وہاں پر مائکروسکوپ اور دور بینے بھی، جو آپ چاہیں اس کو وہاں لگا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ جب تک اس کا کنیکشن، اس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ، اس مادی جسم کے ساتھ تھا تو بولتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، سوچتا بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا، نفرت بھی کرتا تھا، یہ تیرے اندر ہمدردی کے بھی جذبات تھے، تیرے اندر نفرت کے بھی جذبات تھے، یہ سب کچھ تھا۔ جیسے ہی اس کا تعلق تجھ سے ختم ہوا، آپ تو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، تو کچھ چیز سونگھ نہیں سکتا، کسی سوال کا جواب دے نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے حس و بے حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا بھی ایک مرکز ہوگا۔ جیسے یہ چیز انسان کا مادی جسم، اس کی ساری ضروریات مادہ سے پوری ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی بھی تو کوئی ضروریات ہے نا، اس کی بھی تو کوئی خوراک ہے، بس اس کی خوراک آتی کہاں سے ہے اور وہ جاتی کہاں ہے۔
اس سوال کا جواب مادی دنیا پر کام کرنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ جو مادی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب سوائے قرآن حکیم کے، سوائے مذہب کے کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں اور کہیں کہ روح یہ امر ربی ہے۔ تو جب یہ امر ربی ہے تو پھر اس کی ساری خوراک آئے وہاں ہی سے آئے گی تو یہ زندہ رہے گی، اور یہ واپس بھی وہاں ہی چلی جاتی ہے جہاں سے یہ آتی ہے۔ تو اس کی زندگی یاد الہی میں ہے، معرفت الہی میں ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کا ذکر، یہی اس کی خوراک ہے، اور یہ جو نکلتی ہے واپس بھی وہاں ہی چلی جاتی ہے، اور اسی تعلق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کنیکٹ کر دے گا اسی جسم کے ساتھ۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انسان یہ تیری نظر کی کوتاہی ہے، تو سوچتا نہیں ہے، تیری نظر صرف ظاہر تک جاتی ہے، اور خصوصاً یہ جو سیکولر تعلیم ہے جس کا ماڈرن ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، یہ انسان کی نظر کو بہت محدود کر دیتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے سلب ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اس کی نظر، اس کی ساری جد و جہد، اس کی سارا غور و فکر اسی دنیا تک رہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے روح کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ میں یہ جسم، میرے جسم کا نام میں انسان نہیں ہے، میں یہ نہیں ہوں۔ یہ جو مادی جسم ہے یہ ٹیمپریری چیز ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ گندگی کا ڈھیر بننے والی ہے، جس سے خود جس کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، یہ سب ایک دن آئے گا کہ اس سے نفرت کریں گے۔ تیرے بڑے پیارے بچے تجھے اٹھا کر جلد از جلد تجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے تو محنت کرتا ہے، جس سے تجھے سکون ملتا ہے، یہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اپنے اصل کے ساتھ جب تک وابستہ رہتی ہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اور جب اپنے اصل سے الگ ہوتی ہے تو وہ بے چین ہوتی ہے۔ اور جو کچھ انسان تو ظاہر کی نظر سے دیکھتا ہے یہ تیری کم عقلی ہے، یہ تیرا فریب نظر ہے۔ حقائق وہ نہیں ہے جنہیں تو سمجھ رہا ہے، حقائق بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں وحدت الوجود، وحدت الشہود کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، انسان کو بھی بیان کیا ہے، انسان کی روح کو بھی بیان کیا ہے، اور بہت سے حقائق مولانا روم علیہ الرحمہ نے ان مادی چیزوں کو وسیلہ بنا کر انسان کو سمجھائے ہیں کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلودہ کرنے کے بجائے ان صلاحیتوں کو غور و فکر کے لیے استعمال کر، سوچ سمجھ، غور و فکر کر۔ تو کہیں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ہی تو تباہ نہیں کر رہا۔ جب وہ آخری وقت آئے، جب تیرے جسم اور روح کا کنیکشن ختم ہو رہا ہو، تو اس وقت تجھے پچھتانا پڑ جائے میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں نے کس چیز کو بڑی اہمیت دی جو میرے کام نہ آئی۔
جو مجھے بچا نہ سکی، جو میرے ساتھ جا نہ سکی۔ کوئی بھی چیز میرے ساتھ آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ جن کے لیے تو محنت کرتا ہے کوئی بھی تیرے ساتھ جانے والی نہیں، اور کوئی بھی چیز تجھے بچانے والی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں تیرے ساتھ جائیں گی نہیں، جب ان چیزوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، جب یہ چیزیں تجھے بچا نہیں سکتی، تو پھر ان کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ مولانا فرماتے بشنو ازن چون شکایت میں کناد واجدائے شکایت میں کناد۔ فرمایا بات سنو، ظاہر بین یہ سمجھتا ہے بانسری ہے، لیکن بانسری بجتی کب ہے؟ جب وہ اپنے درخت سے جدا ہوتی ہے۔ اصل میں وہ ہم سمجھتے کہ یہ خوبصورت آواز نکال رہی ہے، وہ آواز نہیں نکالتی، وہ اپنے مرکز سے جدائی کی شکایت کرتی ہے۔ انسان کی روح بھی روتی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، مجھے کہاں بھیج دیا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پیارے روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ کز نیستان تا مرا ببریدہ آند از نفیرم مرد و زن نالیدہ آند۔ جب سے تو نے ہمیں اپنے مرکز سے کاٹا ہے تو مرد بھی، عورتیں بھی اور جماعتیں بھی میری اس آواز پر روتی ہیں۔ سینہ خواہم شرحہ شرحد فراق تب گویم شرحد در اشتیاق۔ پہلے دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے، تڑپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے، مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے جو پارا پارا ہو چکا ہو کسی کی محبت میں۔ تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ جب تک محبت نہیں ہے انسان روتا نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے دل کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے بانسری کا سہارا لیتا ہے، لیکن لیتا تب ہے کہ پہلے دل میں عشق ہوتا ہے۔ ہر کسے کے دور ماند از اصل خیش، بعض جو ید روزگار وصل خیش۔ فرماتے ہیں کیوں عاشق کیوں چیختا کیوں ہے، چلاتا کیوں ہے، بانسری کا سہارا لیتا کیوں ہے، بانسری کیوں بجتے ہے، یہ سارا دنیا میں شور شرابہ ہے کیوں ہے؟ مولانا روح فرماتے اصل میں یہ پانی جب بہتا ہے نا دریاؤں میں، ندی نالیوں اوپر سے آتا ہے تو شور اٹھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شور کیوں ہے؟ مولانا روح فرماتے اصل میں یہ سارے کا سارا شور اس لیے ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کے ساتھ ملنا چاہتی ہے۔ بس اسی کے اپنے اصل کے ساتھ ملاقات کے لیے انسان کے روح بھی کہیں سے آئی ہے، وہ بھی وہاں ملنا۔ اس کو سکون دنیا کی دولت نہیں دے سکتی، یہ مادی چیزیں اس کو روح کو سکون مہیا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے روحانی راہ چاہیے۔ من بہر جمعیت نالاں شدم، جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم۔ باسری کہتے میں ہر جگہ روئی، خوشحال لوگوں میں بھی بدحال لوگوں میں بھی، لیکن اللہ اکبر ہر کسی از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من۔ جب میری سریلی آواز سے ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی بات لیتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ میں روتی کیوں۔ عاشق بھی بانسری کو بجاتا ہے، اس کی آواز کو وسیلہ بنا کر اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود بانسری کا درد وہ بھی محسوس نہیں کرتا۔ دنیا میں ہر انسان
اپنے مطلب کی بات لیتا ہے، ظاہر بین بھی صرف اس ظاہری دنیا سے اتنا ہی کرتے ہیں کہ جسے ان کا اپنا مطلب ہو، یہ دنیا کا مطلب پورا ہو۔ باصری یہ کہتی ہے کہ دنیا میں یہ دنیا خود غرض ہے، حقائق کو یہ معلوم نہیں کرنا چاہتے، وقتی نفع کے لیے بس اس کی نظر وہاں ہی تک جاتی ہے، یہ وہاں ہی تک سوچتا ہے کہ جس میں اس کا وقتی نفع ہے۔ حالانکہ اگر غور و فکر کرے انسان تو یہ کائنات کی ہر چیز کسی کا پیغام دے رہی ہے اور کسی دوسری منزل کی طرف اس کو لے کر جا رہی ہے۔ کاش کہ یہ انسان سمجھے کہ اس انسان کی منزل کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنا جاری رکھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔